کہ اپنی مدت مکمل ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ معاشی استحکام کے لیے مشکل فیصلے کیے، سب نے اپنا سرمایہ گنوایا تاکہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پریس کانفرنس میں ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عوام پر معاشی بوجھ کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پی ٹی آئی دور میں چینی اور گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر امپورٹ کی گئی۔ پی ٹی آئی دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ یہ سارا معاشی بوجھ، یہ عوام کے اوپر بے پناہ تکالیف اور مشکلات کا پہاڑ، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ بدترین دھاندلی کے ذریعے اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں آر ٹی ایس بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ آئی ایم ایف سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی، اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے۔ پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی، اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں، جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر کاٹن امپورٹ کی گئی، یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی، کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں، اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں ورثے میں ملا۔ آئی ایم ایف معاہدہ قوم کی کامیابی قرار، معاہدے سے پاکستان کو $3 ارب ملیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے، اگر آئی ایم ایف نہ بھی ہوتا تو ہمارا دوسرا پلان تھا۔ وزیر اعظم قوم پر 215 ارب کا ٹیکس لگانے سے ہچکچا رہے تھے، چند لوگ ملک کے اندر اور باہر مایوسی پھیلا رہے تھے۔ ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے ایس بی اے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے۔ اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے، جس میں $2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تھا وہ ڈل چکا ہے۔ تو ہمیں کوئی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا۔ تو ہم ایس پی اے پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں، پروگرام سائن ہو چکا ہے، ابھی ہم نے سائن کیا ہے۔ یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، ابھی یہ بانڈ نہیں پے کر سکے $1 بلین۔ میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بانڈ پے ہوا، اللہ کا شکر ہے، ہم ہر ادائیگی وقت پہ کی ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ہم کم ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ لوگ کچھ مایوسی پھیلاتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ان کو کاؤنٹر کیا کریں۔ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، اللہ کے فضل سے یہ کبھی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف نہ ہوتا، وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی، اس کی اب ڈسکس کرنے کی ضرورت۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ معیشت کے استحکام کے لیے بڑا تحفہ، معاہدہ ملکی معیشت کی درست سمت کا تعین کرے گا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ کا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے پر رد عمل، کہا معاہدہ یقینی بنانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ کہ اس کے آئی ایم ایف کے ہونے سے آلدو جو ان کی کنڈیشنز تھی بہت ہارش قسم کی کنڈیشن میں ہم نے کیا، اگر ہم نومبر میں کر جاتے تو اس سے بہت اچھا ہوتا، لیکن خیر بہرحال دیر آئے درست آئے۔ اس وقت جو حالات تھے اکانومی کے، جو کرائسس تھا، اس میں شارٹیسٹ وے اور بیسٹ وے جو نکلنے کا تھا وہ آئی ایم ایف ہی تھا۔ آلدو کہ میں پرسنلی آئی ایم ایف کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ آئی ایم ایف کی اب جب ہسٹری دیکھیں، جو 22 پروگرام ہم نے لیے ہیں، اس 22 پروگرام میں ہم نے تقریباً 4.2% تک اپنا گروتھ ہم نے اچیو کی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ بغیر اس کے پروگرام کے ہم نے تقریباً 6 کو بھی ٹچ کیا ہے۔
تو اس لیے IMF کا وہ یہ نہیں ہے کہ IMF ہم اس چیز کو خود بھی اب جیسے ہم نے کیا ہے تو یہ سارے میجر ہم خود بھی لے سکتے تھے، بٹ خیر ہے دیر آئے درست آئے. اب اس کے ساتھ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی ڈونرز ہیں، آپ کا ورلڈ بینک ہے، آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، آپ کا پیرس کلب ہے، آپ کے دوست ممالک جو ہیں، ان سب سے IMF کی سرٹیفکیشن کے بعد آپ کو پیسے آنے چھوڑ جائیں گے اور ایک سرکل چل پڑے گا. مجھے امید ہے کہ 10-12 بلین جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جائے گا. جب 10-12 بلین ہو گیا تو پھر چیزیں جو ہے سموتھ ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر امپورٹس کا دوسرے جو ہمارے اوپر جو ایک پریشر ہے وہ سارے کے سارے پریشر ختم ہو جائیں گے. اور نمبر 2 بزنس مین کا اعتماد. اور ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی گورنر ہاؤس آمد. شہباز شریف نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی. ملاقات میں صوبے میں امن و امان اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. محمد یاسین ملاقات کا احوال بتائیے. ہاؤس گئے جہاں وزیر اعظم سے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ملاقات کی. ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ طاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی موجود تھی. ملاقات میں صوبے کی مجموعی امن و امان اور ملکی سیاسی صورت کے حال پر تبادلہ خیال کیا گیا. جبکہ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے IMF سے ہونے والے معاہدے کے متعلق صحافیوں کو بریفنگ بھی دی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد یاسین، آپ نے آگاہ کیا. عید کے دوسرے روز دوہرے قتل کی واردات. شمالی چھاؤنی کے علاقے فیصل ٹاؤن میں بیٹے نے سوتیلی ماں اور اس کی بہن کو قتل کر دیا. ملزم حسن واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا. افسوسناک واقعہ، بیٹے نے سوتیلی ماں اور اس کی بہن کو قتل کر دیا ہے. عید کے دوسرے روز دوہرے قتل کی واردات ہوئی ہے. شمالی چھاؤنی کے علاقے فیصل ٹاؤن میں بیٹے نے سوتیلی ماں اور اس کی بہن کو قتل کر دیا ہے. ملزم حسن واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا ہے. پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور تفتیش جاری ہے. افسوسناک واقعہ ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. دوہرے قتل کی واردات، بیٹے نے سوتیلی ماں اور اس کی بہن کو قتل کر دیا ہے. پولیس جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہے اور پولیس کی جانب سے تفتیش بھی جاری ہے. اسی پر بات کریں گے شہزیب شہزاد سے. جی شہزیب بتائیے. جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ شمالی چھونی کے تھانے کی حدود میں الفیصل ٹاؤن میں پیش آیا ہے، جہاں پہ بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں اور اس کی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اور واقعہ جو ہے وہ گھریلو ناچاکی کے اوپر پیش آیا ہے، جس کی تفصیلات کچھ ایسے ہیں کہ ملزم حسن نے فائرنگ کر کے اپنی سوتیلی ماں اور خالہ کو زخمی کر دیا تھا. دونوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر وہ جان بر نہ ہو سکی اور اس کے بعد پولیس نے ان کی لاشوں کو جو ہے وہ مردہ خانے منتقل کر دیا ہے اور وہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا. جبکہ ملزم کا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی اپنے والد ناصر سے لڑائی ہوئی تھی اور مقتولہ جو ہے مقتولین کی شناخت وہ 40 سالہ سارہ اور اس کی سوتیلی ماں زہرا کے نام سے ہوئی ہے، جن کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. جبکہ پولیس نے موقع سے تمام تر شواہد کو اکٹھا کر لیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور چھاپہ مار ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، جو کہ جلد ان ملزمان کو جو ہے ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گی. جبکہ واقعی کا مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے اور مختلف پہلوؤں پہ پولیس کی تفتیش بھی جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزیب شہزاد. عید الاضحیٰ کی بات کریں تو عید کے دوسرے روز بھی پارکوں میں رش. جیلانی پارک میں فیملیز کی بڑی تعداد امڑ آئی. چھوٹے بڑے سب خوب انجوائے کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں مبین حیدر سے جو اس وقت جیلانی پارک میں موجود ہیں. جی مبین بتائیے. تمام اہل اسلام کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو. پہلے تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں عید کی تو قربانی کے بعد جو ہے لوگوں نے رخ جو اپنا ہے تفریح گاہوں کی طرف کر لیا ہے. پارکنگ کے اندر رش نظر آ رہا ہے. امیوزمنٹ پارکس کے اندر بہت زیادہ رش ہے کہ میرا کیمرہ مین شبر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر ہر طرف آپ کو بچے نظر آئیں گے، بڑے نظر آئیں گے، جھولوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کیونکہ جھولوں کو اس وقت لطف اندوز ہو رہے ہیں. جھولوں سے ایک رش پڑا ہوا ہے یہاں پر. ہر ایک کسی کی کوشش ہے کہ ہماری باری پہلے آ جائے. ایک جمع خفیر ہے عوام کا جو یہاں پر پارکوں کے اندر پہنچ چکا ہے، امیوزمنٹ پارکس کا رخ کر چکا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو کہ یہاں پر جھولوں کے لیے آئی ہوئی، سیر و تفریح کے لیے آئی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کیا صورتحال ہے. عید کا دوسرا دن ہے، قربانی کے بعد فارغ ہو کے پارکوں کی طرف لوگ آئے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بس ایسا ہی ہے کہ بس قربانی کر کے بچوں نے ضد کی جھولے وغیرہ لینے تو ہم پارک میں آ گئے ہیں. بس یہ انجوائے کر رہے ہیں بچے ہمارے. اچھا بچوں سے پوچھتے ہیں بچے کیا کہنا چاہیں گے. بیٹا اب یہاں پر آئے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو تب سے؟ جھولے لینے آیا وہ بازار. بالکل جیسے کہ آپ نے سنا بچے نے کہا جھولے لینے آئے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے. بچوں کی والدہ سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی. میم بتائیے گا کہ عید کا دوسرا دن تھا، قربانی بھی کی ہوئی، گھر میں پکوان بھی بنائے ہوں گے اور اب پارکوں میں آگے ہیں بچوں کو لے کے، کیسے تاثرات ہیں آپ کے اس بارے میں؟
काफी मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ घूम के, घर के काम करके फारिग होकर बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है, बच्चों को झूले वगैरह दिलवा कर। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, घर के काम काज से जो है फारिग होने के बाद जो है यहाँ पर आए हैं और झूलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं जितने भी शहरी हैं अपनी फैमिलीज के हमरा जो है अम्यूजमेंट पार्क्स का रुख करेंगे और झूलों के साथ और मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है अपनी ईद का जो मज़ा उसको दोबारा करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। जामिया नईमिया में इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया गया। दूसरे रोज़ भी 85 से ज़ायद जानवर कुर्बान किए गए। LWMC सफाई सुथराई के लिए मुतहरिक रही। का दूसरा रोज जामिया नईमिया में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम। दूसरे रोज भी 85 से ज़ायद जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। ईद के तीनों रोज मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद जानवर कुर्बान किए जाएंगे। रवां साल जामिया नईमिया में 2000 से ज़ायद शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से अपना जानवर नहीं खरीद सके, इसलिए कुर्बानी में हिस्सा डाला है। जैसे आपको पता है हालात ऐसे हो गए महंगाई के कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कुर्बानी, तो ये इज्तिमाई कुर्बानी है, सबकी एक किस्म का कुर्बानी का फ्रीज़ा भी अदा हो जाता है और बंदे की कुर्बानी भी हो जाती है। सुन्नत इब्राहिमी को फ़राइज़ के अंजाम देने के लिए जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, बेहतर निज़ाम के लिए कि सुन्नत इब्राहिमी का फ़र्ज जो है वो पूरा अदा हो सके, इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला। दूसरी जानिब LWMC सफाई सुथराई के लिए मुतहर्रिक। LWMC की गाड़ियां सड़कों पर मौजूद रहीं और अलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया गया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। ताजरों की जानिब से दूसरे रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दीगर जानवरों के साथ साथ ऊँट की ख़ुसूसी कुर्बानी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला पूरे मजहबी जोशो खरोश से जारी रहा। ताजिर बरादरी की जानिब से भी कुर्बानी का खुसूसी एहतमाम किया गया। सदर आजम क्लॉथ मार्केट लियाकत सेठी की जानिब से दीगर कुर्बानियों के साथ साथ ऊँट की खुसूसी कुर्बानी की गई। पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के रहनुमा अब्दुल गफ्फार, काशिफ लियाकत और खुसूसन सदर आजम क्लॉथ मार्केट लियाकत सेठी का कहना था कि कुर्बानी की रूह जज्बा ईसार है, एक दूसरे के काम आना। ये आप अपने माल की कुर्बानी दे के अपने लिए बेहतरी करते हैं। ये जो भी बंदा इस्तात रखता है उसको ज़रूर चाहिए कुर्बानी करनी, और अल्लाह के पास ना तो इनका खून पहुंचता है ना इनका गोश्त पहुंचता है, अल्लाह के पास तो तकवा पहुंचता है। तो मैं समझता हूं कि ये आपके ख़ानदान के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अल्लाह की राह में जो भी चीज़ है कुर्बान की जाए। ये कुर्बानी ख़ास तौर पे एक तकवा है, ये अल्लाह के लिए है और इसका जो भी अजर है वो अल्लाह ने इंसान को देना है। इसके लिए कुर्बानी के लिए जो है ना वो अपना गोश्त जो है इन जानवरों का वो गरीबों में तकसीम करना चाहिए। अल्लाह की तरफ से हमें पैगाम है कि हमने ये ईद मनानी है। अल्लाह के राह में आप जिस काबिल हैं उस हिसाब से आप इसको जितना दे सकते उतना दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप तकसीम अल्लाह की राह में कर दें तो इसका मकसद उतना ज़्यादा पूरा होगा। शहर भर में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भरपूर रही। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दिन भर घरों में दावतों के बाद रात को सैर सपाटे, गरम मसालों से बने पकवानों के जायके लेने के बाद लाहौरियों की बड़ी तादाद ठंडी ठार आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर्स पर पहुंच गई। टूटी फ्रूटी, वनीला और दीगर फ्लेवर्स का मजा लिया। शाहजेब शहजाद से तफसीलात जानते हैं। जी शाहजेब। लाहौर माल रोड के एक आइसक्रीम पार्लर पर मौजूद हूँ। आज ईद का दूसरा रोज़ है और शहरी खाने खाबों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद आइसक्रीम के मज़े भी लूटने के लिए आप पहुँचे हैं। एक शहरी की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या क्या खा लिया पहले आपने? पहले तो हमने रोटी खाई है, फिर हमने सोचा कि आइसक्रीम के बगैर तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हम फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया, फिर हम इधर आइसक्रीम के लिए आ गए। तो आइसक्रीम के साथ खाने के लिए आए हैं? ये भाई हैं, दोस्त हैं, क्या है? ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हम क्लास फेलो हैं, हम बचपन से साथ ही। फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना कि ईद की सेलिब्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से की जाए, और इसके बाद क्या प्रोग्राम है? इसके बाद घर को ही जाएंगे, सुबह से निकले हैं। अच्छा, बिल्कुल। खाने और ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद अगर आइसक्रीम के मज़े नहीं लूटे तो क्या किया? यही वजह है कि शहरी जो है वो आइसक्रीम पार्लर्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ताकि आइसक्रीम के मज़े लूट। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद। ईद पर चटपटे और मुरगन खानों को हज़म करना भी मानी लगता है। ऐसे में गोलगप्पे एक मज़ेदार चॉइस लगते हैं। लाहौरियों की बड़ी तादाद गोलगप्पे का मज़ा लेने पहुंच गई। इमली से तैयार ठंडे ठार खट्टे के साथ गोलगप्पे उड़ाए। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए।
आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलामा इकबाल रोड पर, और आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। शहर लाहौर ने जो है वो पहले तो सुन्नत इब्राहिमी निभाई, उसके बाद सारा दिन गोश्त तकसीम किया और फिर रिश्तेदारों से बगलगीर होते हुए दिन गुजारा। अब शाम ढलते साथ ही शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो खाने पीने और सैर व तफरीह करने बाहर आ चुकी है। इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये गोलगप्पे का पॉइंट है, और यहाँ पर भी शहरियों की एक बड़ा रश मौजूद है, जिनका ये कहना है कि सुबह से गोश्त तकसीम कर करके थक चुके हैं, अब कुछ सैर व तफरीह करने निकले हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा। सुबह उठे, कलेजी वगैरह खाए, कुर्बानी देखी बकरों की, फिर मामा का से कहा कि चलें गोश्त खा लिया, अब लेके चले गोलगप्पे खाने, तो फिर पापा से कह के अब गोलगप्पे खाने आए हैं। अच्छा आप बताएं, आपका कैसा गुजरा ईद का पहला दूसरा दिन? वही काम वगैरह करते हुए गुजर गया, वही गोश्त वगैरह तकसीम करना सब कुछ। अब हमने सोचा कि अब हम आउटिंग के लिए निकले और गोलगप्पे ट्राई करें, इनके काफ़ी मशहूर गोलगप्पे हैं, तो हमने कहा आज हम बाहर निकले वापस जिद की फिर। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का ये कहना है कि आज सारा दिन जो है वो गोश्त तकसीम करने और उसके अलावा कुर्बानियाँ करने में मसरूफ़ रहे हैं, तो अब रात का पहर जो है वो सैर व तफरीह में गुजारेंगे और शहर लाहौर की जो रौनक है और जो जीनत है मुनफरिद खाने ट्राई करेंगे और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ठीक है, शुक्रिया हमजा खुर्शीद।